ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے سنیں گے، اس کے بعد آپ سن لیجیے۔ جیسے کہ سمیر بھائی کو ایک بات پر بنا وجہ سے پسند کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف آڈیو الٹی سیدھی بنا کے ڈالی جا رہی ہے۔ جیسے کہ مفتی عاصم ہے، اس سے بات ہوئی تھی سمیر بھائی سے، اور اس میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو سب باتیں بتا دی، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ تو سمیر بھائی نے اتنی بات کہی تھی کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں نہیں بتائی تھی، احکام کی جو باتیں تھی وہ ساری باتیں بتا دی اور بعض ساری چیزیں نہیں بتائی، ٹھیک ہے۔ تو نہیں بتانے کا مطلب یہ تو حدیث شریف میں بھی، قرآن میں بھی ہے، قرآن کی آیت سے بھی میں بتا دوں گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، چھپانے کا کوئی الفاظ ہے ہی نہیں، کوئی چھپانے کا الفاظ میں مجھے دکھا دے آئیڈیو میں، ہے ہی نہیں۔ صرف اتنی بات بتائی سمیر بھائی، آپ آئیڈیو سن لیجئے، اس میں آپ کو آئیڈیو مل جائے گی۔ تو اتنی بات کہی تھی کیونکہ جو کام کی باتیں تھی، احکام کی باتیں تھی، وہ ساری باتیں بتا دی، جیسے کہ قرآن میں قرب مقدسات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، وہ کیوں اس بات کو پکڑ رہا ہے سمیر بھائی کی اس بات کو، کیونکہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے علم غیب مان لیا تھا۔ اب مان لیا، اس بات سے اس کی پکڑ ہو گئی تھی، اس لیے اپنی بات کو، اپنی غلطی کو، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے، کیونکہ اس کے گھر پہ فتویٰ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانے وہ کافر ہے، اور اس نے مان لیا تھا۔ جب اس کے یہ بات کہے گی تم نے مان لیا گیا ہے، تم نے مان لیا ہے، تو اس نے اپنی بات کو چھپانے کے لیے سمیر بھائی پر یہ بات کہنا شروع کر دیا کہ تم نے معاذ اللہ رب العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، حالانکہ کوئی گستاخی نہیں ہے، میں یہاں پہ وضاحت کر دیتا ہوں، اب اگر سماج فرمائے۔ جیسے قرآن میں ہے حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را، نا، کاف ہا یا عین صاد نون، ہے نا۔ تو یہ تقریباً 16 جگہ پر ہے، یہ قرآن پاک میں 16 جگہ پر ہے، جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی علم ہے اور اللہ کو علم ہے، اور کسی کو علم نہیں۔ تو اب یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ استغفر اللہ چھپایا؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی، نہیں ضرورت پڑی تو ہم امتیوں کو نہیں بتایا۔ اور اس کے بعد حدیث شریف سن لیجئے، چلیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سن لیجئے، وہ میں وضاحت کر دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں، یہ اپنے پاس سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سن لیجئے، بخاری شریف حدیث نمبر 126 نمبر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ الا ابشر الناس، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لا انی اخاف ان یتقلوا، نہیں، کیا فرمایا؟ نہیں، یہ خبر لوگوں کو نہ سنانا، نہیں تو لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، کیوں؟ تو ضرورت کی چیز نہیں تھی، ضرورت کی چیز نہیں بتائی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین چھپایا ہے۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا، قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی، جیسے جمعہ کے دن ہوگا، محرم کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اور بھی بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائی، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی، تاریخ نہیں بتائی۔ اس میں کئی ساری باتیں نکل سکتی ہے، جیسے کہ لوگ خوف کرنے لگیں گے، اور کسی کو یہ معلوم چلے گا کہ ابھی تو بہت سارا دن ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ابھی تو توبہ کرنے کا وقت ہے، قیامت ابھی نہیں آنے کی۔ تو اس میں بہت ساری باتیں نکل سکتی ہے۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی، ہاں علامتیں بتائی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں علامتیں بتائی ہیں، ایگزیکٹ ڈیٹ اللہ رب العزت نے بھی نہیں بتائی ہے۔ تو معاذ اللہ رب ایسا تو الزام تو دیوبندی معاذ اللہ رب العالمین تو اللہ پر بھی کر بیٹھے، اگر کرنے والے ہوں تو ہم تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہے، جیسے کہ ہم اس کی بات کو یہ بات کہہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ کوئی الزام سمیر بھائی پر نہیں ہے، اگر کوئی اس پر بات کرنا چاہتا تو میرے نمبر پر کال کر کے بات کر لے اسی پر، تو سمیر بھائی نے بات کی ہے، میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی اس میں کفر نہیں ہے، بالکل وضاحت ہے، اور میں نے حدیث شریف سے قرآن کی آیت سے بھی میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ وہ صرف اپنا کفر ہے، اپنی بات چھپانے کے لیے کہ اتنا بڑا مفتی کیسے منہ کی کھا گیا، اس لیے اپنی بات کو چھپانے کے لیے کبھی اس کو لا رہا ہے، کبھی اس کو لا رہا ہے، سمیر بھائی کو دن رات میسج کر رہا ہے اور کال بھی کر رہا ہے، بس چھٹپٹایا وہ ہے۔ اگر سمیر بھائی نے کوئی سی بات کی ہوتی تو سمیر بھائی بار بار کال کرتے، حالانکہ وہ تو کال ہی نہیں کر رہے، وہ اپنے کفر چھپانے کے لیے بار بار کال کر رہا ہے کہ کیسے دوسری تیسری بات الٹی پھٹی زبان سے نکلوائی جائے، اس لیے بس، اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ آگے سنیں اور اس کے کفر کو دیکھو، کیسے اس نے خود علم غیب مان کے اپنے ہی
گھر کے فتاوی تو خود کافر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ مفتی عاصم ہے, آپ بغور سماج پر آئے, کئی ساری ویڈیو اس میں جوائن کیا گیا ہے, الگ الگ رفاظ میں بھی تھے, میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں صرف وضاحت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے اس چینل کو فیضان اولیاء اس کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, اور کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو, مفتی عاصم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کون؟ جی میں سمیر شیخ بول رہا ہوں. کون؟ سمیر شیخ. سمیر شیخ. جی جی کہاں سے؟ ممبئی سے. ممبئی. تو حضرت تھوڑا وقت ملے گا آپ سے جمعہ بعد؟ اس وقت تھوڑا سا وقت بتائیں. دراصل علم غیب پر بات کروانی تھی ایک سے. علم غیب پر بات کروانی تھی. نہیں مجھے نہیں کرنی تھی, اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اصلاحی گفتگو کروں گا, کوئی اچھا عالم یا مفتی ہو تو بتانا. اچھا, میں نے کہا آپ کا کیا عقیدہ ہے علم غیب کے سلسلے میں؟ جی میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. تو یہی تو عقیدہ سبھی لوگوں کا ہے, تو اس میں فرق کیا ہے پھر بات کرنے کی کیا ہے؟ کیا یہی عقیدہ تو سبھی لوگوں کا ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کا. جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے بتانے سے جان جاتے تھے. لیکن جیسے کہ ابھی جو اس وقت جو سوشل میڈیا پر جیسے کہ دیوبندی حضرات ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. دیوبندی کا حضرات انکار کرتے ہیں؟ یہ تو شاید مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے انکار کیا ہو. نہیں حضرت, اگر آپ کہیں تو میں کلپ وغیرہ بھیج سکتا ہوں آپ کو. نہیں, کوئی انکار نہیں کرتا ہے. آدمی یہ کہتا ہے اگر پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, انبار الغیب, اخبار الغیب ایسا بولتے ہیں, وہ علم غیب کو نہیں مانتے ہیں. یہ سب چیزیں لاتے ہیں, وہ علم غیب کو نہیں لاتے. سن رہے حضرت؟ ہاں جی حضرت, کال کٹ ہو گیا. شاید لگتا ہے نیٹ ورک چلا گیا تھا, کیا شاید ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم دیا ہے. جی ٹھیک ہے, جی چھپی ہوئی چیزوں کا علم دیا, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھپایا نہیں. اچھا. جی, بلکہ اپنے شاگرد خاص اور اللہ نے جن کا امتحان لیا صحابہ کرام کو بتایا آپ نے. جی بتایا. ٹھیک ہے, تو وہ چھپی ہوئی چیزیں جو اللہ نے آقا کو بتائی, آقا نے صحابہ کو بتایا, صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو بتایا, وہی چھپی ہوئی چیزیں. ہاں. اور ان کے شاگردوں نے کتابوں میں لکھا. ساری دنیا کے مسلمان کے جو علماء ہیں, طلبا ہیں, سب پڑھ رہے ہیں. حضرت کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کو وہ علم غیب حاصل ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. تو یہی دیوبندیوں کا یہی کہنا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم دیا. اس بنا پر نبی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے, ورنہ ساری دنیا کے لوگوں کو عالم الغیب کہنا لازم آئے گا. نہیں مطلب ہر چیزیں تو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی نا. اچھا, تو وما ہوا علی الغیب بضنین, قرآن نے کہا ہے کہ نبی کو جو چھپی ہوئی بات بتائی جاتی تھی اس پر آپ بخل نہیں کرتے, اس کو بتاتے تھے صحابہ کو, اور آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز نہیں بتائی. اس کا مطلب نبی نے اپنی شان نبوت کے موافق نعوذ باللہ من ذالک کچھ باتیں چھپا لیں. نہیں جو ضروری تھی وہ بتائی. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر یہی بات لکھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں جو ضروری چیزیں تھی جو ہمارے لائق. اچھا, تو ہمارے نبی نے کیا چھپایا؟ یہ ذرا آپ کے علم میں ہے کہ کوئی چیز ہمارے نبی نے چھپا نہیں تھا؟ نہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے. میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ ایک بار اصلاحی گفتگو ہو جائے, کوئی اچھے طریقے سے بات کرنے والا ہو. میرے بھائی اپنے عالم سے یہ پوچھ لینا, اور انشاءاللہ وقت ملا تو گفتگو کروں گا بھی. اس سے پوچھ لینا کہ اللہ کے کتنی باتیں چھپا لی تھی. وہ میں پوچھ لوں گا. ہاں بالکل پوچھ لیجیے گا. مطلب اللہ یہ تو ہمارے نبی پر الزام ہے. نہیں الزام نہیں لگا رہا ہوں حضرت, آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ میرا کہنے کا یہ مطلب جیسے کہ آپ نے کہا کہ غیب نہیں رہا. نہیں یعنی کہ ہم کو پتا چلا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا, تو اب وہ غیب نہیں رہا. میں نے یہ کہا کہ غیب نہیں رہا, میں نے کہا ہے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीजें जब बताई गई, मेरे नबी ने सबको बता दिया, तो इस बिना पर नबी को आलिमुल गैब नहीं कह सकते। नहीं आलिमुल गैब तो हम भी नहीं कहते। तो इसका मतलब ये है कि आप भी मुनकिर हो। आलिमुल गैब और इल्म गैब में फर्क है हजरत। आप अच्छा जी, अच्छा, आलिमुल गैब तो कुरान और सुन्नत का इल्म रखता है, आप उसे आलिम कहते हो। एक शख्स कोई गैब का इल्म रखे, उसे आप आलिमुल गैब नहीं कहोगे। आलिमुल गैब, आलिमुल गैब का माना मतलब क्या होता है, आप थोड़ा बताएंगे? गैब को जानने वाला, ये है आलिमुल गैब का माना। अच्छा जी, ठीक है हजरत। मैं तो आप क्या कहेंगे? अभी क्या देखो कहेंगे कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब नहीं थे? अभी देखो ट्राई करके, वो भाई साहब बात करते हैं तो आधा घंटा बहुत हो जाएगा। लगाओ बताओ, लगाओ जरा। जी जी जी। हाँ रिफायत भाई आ गए मुफ्ती साहब, लीजिए बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वाला मन इत्तबल हुदा। क्या हाल है मुफ्ती? आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए। तो कल बात अल्लाह आपको जलालत से निकाल कर हिदायत की रोशनी अता फरमाए। वो कौन जलालत है कौन नहीं, दुनिया देख रही है। खैर हम आते हैं। मैं तो कहता ही हूँ अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, क्योंकि हिदायत का तालिब हर शख्स है, लेकिन अल्लाह आपको जलालत निकाले, कब्र पूछने से अल्लाह बचाए। जलील कौन हो रहा है कौन नहीं, कब्र की मिट्टी कौन चाट रहा है। जब की शिद्दत बढ़ी तो अब इधर की बात ना कर। समीर भाई है, ये समीर भाई कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें छुपा ली है। मैंने इनसे कहा था कि आप जो है रिफायत भाई से पूछिएगा इस सिलसिले में, तो इन्होंने कहा हाँ मालूम कर लेंगे, लेकिन शायद समीर भाई पूछ नहीं सके आपसे। तो मैं अच्छा, मेरी बात नहीं हुई है, मेरी बात सुने। आपने बीच में बोलेंगे तो नहीं। आप बर्दारी तो उसे पूछ लीजिए, कुछ और करनी है बात तो आप कर लें, मैं ये कह रहा हूँ। कुछ और मतलब ये है कि आप भी अहमद रजा ही की तरह से क्या मेरी बात सुन, धोखा देना चाहते हैं क्या? ये आप अनवर शाह कश्मीरी साहब के दामाद को अहमद रजा ना कहा करें, बेचारा वो अनवर शाह कश्मीरी अहमद रजा नाम था। मैं ये कह रहा हूँ समीर भाई ने जो बात की है, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। अनवर शाह कश्मीरी, अरे जवाब लेंगे कि नहीं आसिम साहब, जवाब लेंगे कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। जवाब लेना है आपने या नहीं? हाँ जवाब दीजिए कि मैं हुजूर ने छुपा नहीं लिया, उनकी मुराद क्या मैं बता देता हूँ। मैं जवाब ये देता हूँ, पहले बात करिए तब आप मुराद बताएंगे। पहले समीर बताएंगे ना, तब आप मुराद बताएंगे। समीर माना कर कहा है, छुपा लिया है, क्या छुपाया? हाँ वो मेरी बात हो गई, मैंने उनको जो है ना समझा दिया। मेरी बात सुने, जो इल्म गैब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नफी करते हैं देवबंदी वहाबी, जो सूरह आराफ और सूरह आज़ाब की जो आयत मुबारक उठाते हैं, जिसमें अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया है यसअलूनका अनिस साअती के जो अल्फाज हैं, क्या महबूब आप कह दीजिए कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म मुबारक की नफी करने के लिए आप हजरात अक्सर इन आयत मुबारक को पेश करते हैं, जिसमें अल्लाह की प्यारी इसलिए कि मैंने किफायत भाई से ये बात, मेरी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इज्जत ने मुझे जवाब दिया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब क्यों नहीं सुन रहे? हमारे नबी को अल्लाह ने नहीं दिया है, वो बातें हमारे नबी को मालूम न हो सके। मुफ्ती साहब 2 मिनट बात करें। आप जो जवाब दे रहे हैं मुफ्ती साहब 2 मिनट बात करें, 2 मिनट बात करें। मेरे बीच में ना बोले, आपने कहा है ही नहीं, आपने ये था कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के छुपी हुई चीजों के जान लेने के बाद उनको आलिमुल गैब आपका, अब आपने सवाल बदल दिया। इससे पहले समीर भाई की बात कर रहे थे, सवाल बदल दिया, पलटी मार दिया आपसे। मैंने तो मैंने जवाब दे रहा था, तो सूरह बात हुई थी कि ये बताओ जरा, आपने कल बात ही कहाँ की थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिया गया था
उस इल्म की बुनियाद पर क्या नबी को आलिमुल गैब कह सकते हैं अली असगर ने आपको बोलने कब दिया? हाफिज अली असगर ने कल क्या बात होई आपकी? हाफिज अली असगर साहब ने बात का जवाब दिया था, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। कह रहा हूँ पहले किस पर बात करेंगे? समीर भाई ने जो कहा उस पर बात करेंगे या फिर उससे बात करेंगे? और रिफायत भाई 2 मिनट बात करने बोलो। बताइए नबी को आलिमुल गैब कह सकते हैं कि नहीं? रिफायत भाई 2 मिनट बात करने बोलो इनको, बीच में बोल रहे हैं। इख्तलाफ बीच में मत बोलना। और हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं कि नहीं? या लफ्ज़ आलिमुल गैब पर है, इख्तलाफ कहाँ है आपको? मुझे सिर्फ इतना जवाब दें। मसाइल में है, अकीदा और फुरूई मसाइल में। यहाँ बात अकायद बहुत सारे हैं, जैसे कि मतलब अकीदे में से नहीं है, तो बहुत सारे अकायद में इख्तलाफ है। कौन से अकीदे पर बात करोगे आप? गैब के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जरा ये बताओ कि अकीदा है या फुरूई मसला है? ये अकीदा है हमारा भी। हमदी ताला अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया की तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता फरमाया। अगर जो इसका मुनकिर हो वो नस्स कतई का मुनकिर है, वो काफिर है। अकीदे की तारीफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको नस्स कतई भागी है, ये अकीदे की तारीफ छोड़कर भाग रहे हैं, जाएगी लेकिन नहीं कह सकते हैं। आसिम साहब मैं कह रहा हूँ इस अकीदे को मैं आपके घर से साबित करके दिखाऊंगा आज। आप पूरी दुनिया में मैं इस बात का इकरार मैं भी कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक से ज्यादा इल्म दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को आलिमुल गैब नहीं कह सकते हैं। लफ्ज़ मैंने कहा नहीं, आपको बात आलिमुल गैब पर करनी है या फिर इल्म गैब पर करनी है? इख्तिलाफ का है अभी आपने इल्म जानने वाले को क्या कहते हैं? अब आलिमुल गैब बताओ के जानने वाले को क्या कहते हैं? इल्म गैब का जानने वाले को ये कहते हैं गैब का इल्म रखने वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गैब का इल्म जब कुरान से इल्म रखने वाले को आलिम कह सकते हैं तो गैब का इल्म रखने वाले को आलिमुल गैब नहीं कह सकते। आलिमुल गैब और इल्म गैब की दोनों की तारीफ करें जरा लुग़वी इस्तिलाही। अच्छा, आलिमुल गैब कहते हैं ऐसी जात को जो गैब की बातों को जानने वाला है। हाँ, इल्म गैब कहते हैं ऐसी पोशीदा बातें जो हवा से खमसा ज़ाहिरा से पोशीदा हो, उसको इल्म कहते हैं। तो आलिमुल गैब कहते हैं। नहीं, आपने आम खास मुतलक की निस्बत है। कहाँ है मुतलक की निस्बत? अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समीर भाई किसको पकड़ के लाए हो यार, जो नहीं तुम्हें किसकी तारीफ नहीं जानता? अकीदा किसको कहते पता नहीं। मैंने चीज के बारे में अब मामला कह सकते हो कि नहीं? बताओ। नबी को आलिमुल गैब पर बात करनी है, मुफ्ती आसिम, या इल्म गैब रसूल पर बात करनी है? ये दो मौजू हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ का कौन मुनकिर है भाई? मेरा तो ये है कि जो नक्शबंदी रशीद गंगोही लिखता है जो रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब का अकीदा रखे वो काफिर है। अरे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुमने कहा सुभान अल्लाह। हाँ, और तुमने अभी कहा कि इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। तुमने कहा इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। तुम अपने गंगोही के फतवे से साजिद खान के फतवे से रिफायत भाई तुमने बताओ, तुमने कहा इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है इल्म गैब रसूल पर, और तुम्हारा गंगोही कह रहा है, साजिद खान कह रहा है जो इल्म गैब रसूल को माने वो काफिर है। हजरत गंगोही कह रहे हैं जो शख्स ये कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती तौर पर छुपी हुई चीजों को जानने वाले काफिर है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और दूसरों जाती नहीं, अताई मुनकिर, यानी कि तुम अताई के कायल हो। अताई इल्म गैब से अताई का कौन मुनकिर है भाई? अताई का कौन मुनकिर है मुझे बताओ जरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फंस गया। यही अकीदा है ये होता ही नहीं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं होती ही नहीं, ये नहीं सुन रहा है। और आप सुन
کہتا ہے عطائی علم غیب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بنایا کہ اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا لیا اس کا نکاح نہیں ہوگا، مفتی عاصم یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کے لیے علم غیب رکھا وہ کافر ہے. یہ ہے دیکھ تاریخ مناظرہ علم غیب صاف صاف لکھا ہوا ہے. سن لے یہ عنوان قائم کیا دعویٰ کیا ہے، یعنی علم غیب غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے کفر ہے. تو مان چکا، بالکل اسی کو تو اللہ فرما رہے ہیں. تو مان چکا اس چیز کو، تو مان چکا. تو نے کہا عطائے علم غیب کیا ریکارڈنگ میں آ گئی ہے یہاں ذاتی کے لفظ کہہ رہا ہے عطائے بتائی. یہ تیرا خالد محمود مانچیشری کہتا ہے مناظر مباحثے میں کہ عطائے علم غیب ہوتا ہی نہیں، علم غیب ہوتا ہی وہ ہے جس کو بالکل ہم عطائے مانتے ہیں. تو نے کہا ہم عطائے مانتے ہیں، تو نے کہا یہ پھنس گیا، اس کا کام ہو گیا رفایت بھائی، اس کا کام ہو گیا. رفایت بھائی اس کا کام ہو گیا، رات مار دو اس کو. کام ہو گیا اس کو خبر ہی کوئی نہیں اس کے گھر میں گھر کا مولوی تیرا ایک مولوی علم غیب کو لے کر کچھ کہتا ہے اور تھانوی کہتا ہے علم غیب رسول کا. کیا میں نے رات مار دیا، اس کا کام ہو گیا، پھنس گیا وہ. چلیں معزز سامعین کرام، آپ نے دیکھا یہ تھا دیوبندیوں کا مفتی عاصم دیوبندی. یہ علی اصغر دیوبندی کا استاد تھا. علم غیب رسول کا اس کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے اکابروں کا عقیدہ کیا ہے. اب یہ اس نے پہلے مانا آپ نے ریکارڈنگ میں سنا، یہ خود کہہ رہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ عطائی علم غیب اللہ کے رسول کو دیا گیا ہے، میں قائل ہوں، میں مانتا ہوں. لیکن جیسے ہی میں نے رشید گنگوہی، ساجد خائن کے فتوے پڑھنے شروع کیے، محمود مانچیشری کے فتوے پڑھنے شروع کیے، کیونکہ ان کے مولویوں نے لکھا کچھ ہے، ان کا عقیدہ کچھ ہے اور بیان کچھ کرتے ہیں، ان کو خبر ہی کوئی اتنا تضاد بھرا ہے. تھانوی خود ملفوظات حکیم الامت میں کہتا ہے کہ علم غیب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی محیط ہی یعنی ماکان وما یکون ہی کا قائل کیوں نہ ہو، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. اور ان کا دوسرا مفتی تقی عثمانی جو زندہ ہے وہ انعام الباری کے اندر کہتا ہے کہ ہم بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے علم غیب رسول کو لے کر. ٹھیک ہے، اب یہ دو باتیں کر رہا تھا، ایک تو لفظ علم غیب، دوسرا عالم الغیب. اور جیسے کہ سمیر بھائی کی بات کر رہا تھا، یہ سمیر بھائی کی بات کا اس نے جواب سنا نہیں، بحمد تعالیٰ میں قرآن سے اس کا جواب دے رہا تھا. کیونکہ سورہ احزاب اور سورہ اعراف کی آیت یہی دیوبندی وہاں پہ اٹھا کر لاتے ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی نفی کرنے کے لیے کہ قیامت کا علم اللہ کے رسول کو نہیں تھا معاذ اللہ رب العالمین. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بے شمار نشانیاں بیان کی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا، دجال کا آنا، جمعے کے دن کا آنا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، قیامت کی بے شمار نشانیاں بتائیں. اور خود اسی آیت کی اگر ہم بات کر لیے جائیں، جیسے کہ جن کو پیش کرتے ہیں نفی کے لیے، اسی چیز کو سمیر بھائی نے میرا خیال ہے کہا تھا کہ رسول اللہ نے، جیسے کہ تم لوگ خود نفی کرنے کے لیے آیت پیش کرتے ہو تو اس کا علم رسول اللہ کو تھا، اس لیے تاکہ دنیا کا نظام، کیونکہ جب دنیا کو معلوم ہو جاتا کہ قیامت ایگزیکٹ وقت اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما دیتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا. اور ویسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہم قیامت کو اچانک قائم کریں گے. تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایگزیکٹ وقت قیامت کا بتا دیتے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا اللہ کے رسول نے قیامت کی بے شمار نشانیاں جیسے کہ جمعے کا دن بیان کیا ہے، خود امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ قیامت یوم عاشورہ میں آئے گی. تو یہ تمام نشانیاں بیان کی ہیں. تو کیا دین اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا؟ لیکن بتایا یوں نہیں، وہ سن بتائی اس لیے نہیں کہ قیامت کا اچانک آنا باقی نہ رہتا. اور اللہ نے خود آیت کریمہ نازل فرما کر سورہ احزاب اور سورہ اعراف کی اللہ کے رسول کو حکم دے دیا کہ محبوب یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو نہ بتانا، یہ کہہ دینا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. مقصود یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو علم تھا، یہ تھا کیونکہ قیامت کا اچانک آنا ہے. اب یہی بات آپ دیکھ لیں گے، علم غیب پر بات 2 دن سے کر رہا ہے اور ایسی بھاگ رہا ہے. آج کیسے ذلیل ہوا؟ اس کے مولویوں کا عقیدہ علم غیب کو لے کر ہوتا کچھ ہے، لکھتے کچھ ہیں، بیان کچھ کرتے ہیں. تو ناظرین یہ دیکھا اور خود اس نے ایکسیپٹ کیا کہ میں عطائی کا قائل ہوں. جب میں نے فتوے دکھائے اس کو تو بخلا گیا. تو آپ حضرات اس وجہ کو سنیں اور ان کی ضلالت اور ان کے کفر کا آپ اندازہ لگائیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.